السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النحل کی آیت نمبر 47 سے لے کر 56 تک پڑھیں گے۔ طریقہ کار ہمارا یہی ہوگا کہ ہم آیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو کھول لیجئے تاکہ میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ ترجمہ ہے، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ توحید کے اوپر ہے اور ان لوگوں کو وارننگ ہے جو شرک کرتے ہیں۔ تو آج جتنی بھی آیات ہیں وہ انشاءاللہ توحید اور شرک کے بارے میں۔ سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ سب جمادات، حیوانات، جن اور انسان اور ملائکہ سب کے سب جو ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سایہ، جس چیز کا بھی سایہ ہوتا ہے وہ بھی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غروب آفتاب کے وقت ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہاں پہ سجدہ ہے، سمعنا اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ انشاءاللہ سجدہ ضرور کر لیجئے گا۔ ترجمہ ہے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ کپ کپاتے کا مطلب ہے کہ لرزاں اور ترساں رہتا ہے انسان اور ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ تعمیل کرتے ہیں یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ جو بھی یہ دو معبود بناتا ہے، دو سے زیادہ بناتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو جیزس دی سن آف گاڈ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ جو ہے شرک ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت لازم ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر چلنے پر کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے سوا انسان کو کسی اور سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔
جیسے ایک جگہ اور پہ فرمایا اللہ نے کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ يَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالا ہوا فریاد کرتے ہو۔ یعنی کہ انسان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو مصیبت آتی ہے تو پھر خالص اللہ کو پکارتا ہے۔ تو جیسے جب ان کو کوئی بیماری یا تنگ دستی یا کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے، جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو خالص صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی جو ہے تنگ دستی، مشکل حالات ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، پھر وہ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ جب کوئی کشتی میں کوئی یا جہاز میں کوئی ہوتا ہے تو اس وقت خالص جب کشتی ڈولتی ہے، جب طوفان آتا ہے، جب جہاز جو ہے اس میں وائبریٹ کرنے لگتا ہے تو لوگ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جیسے ہی پھر جہاز اترتا ہے اور کشتی خشکی پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کا شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ ہے، میں آیات پڑھنا بھول گیا تھا، آیت ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کہ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ یہ بار بار اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے لیکن جو ہے جاتے پھر دوسرے لوگوں کے پاس ہیں، پھر شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، پھر جو مانگتے ہیں تو دوسری چیزوں سے، دوسرے لوگوں سے مانگتے ہیں، جبکہ دینے والا سب نعمتیں اللہ ہے، اور وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، یعنی کہ جب یہ جہنم دیکھ لیں گے تب ان کو یقین آئے گا کہ جو یہ کرتے تھے وہ غلط تھا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا تَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ نظر و نیاز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو کے سوا کسی اور کے لیے جو ہے وہ جو ہے کھانے اور نظر و نیاز دیتے ہیں تو اپنی روزی میں سے، تو اس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تم سے ضرور ہی سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو تم شرک کر رہے ہو، یہ جو اللہ کا چھوڑ کے دوسروں کی طرف چل رہے ہو، دوسروں سے مانگ رہے ہو، ان میں سارے آ جاتے ہیں، حاجت روا، مشکل کشا، جن کو یہ معبود بنائے پھرتے ہیں، پتھر کی مورتیاں، جنات و شیاطین، ٹھیک ہے، قبروں میں مدفون لوگ، اور حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ جو مدفون لوگ ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کی فہرست میں یا برے لوگوں کی فہرست میں، پتہ بھی نہیں ان کو، اس چیز کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، ان کو جانتے بوجھتے بھی نہیں ہیں، اور ان سے جو ہے ناآشنا ہیں اس حقیقت سے، اس کے بعد بھی پھر وہ نظر نیاز جو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے اور خالص اللہ کی عبادت کرنے
اور اسی سے مانگنے کی توفیق دے۔ تو جو ہم نے آج پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔